الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل احترام دوستو، آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی بابرکت دن ہے، جس میں مسلمان اجتماعی طور پر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ایک سیاسی اجتماع ہے جس میں فقہاء لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی نماز وہ پڑھائے جو علاقے کا سرکاری سب سے بڑا افسر ہوتا ہے۔ ضلعی مقام ہے تو کمشنر پڑھائے، صوبائی مقام ہے تو گورنر وزیر اعلیٰ پڑھائیں نماز جمعہ، صدر مقام ہے تو وہاں کا وزیر اعظم پڑھائے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک تو جمعے کی عظمت ہے، اور جتنا قوم کا رہنما، بڑا افسر، صدر، وزیر اعظم، گورنر اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھائیں گے تو عوام میں جمعے کی نماز کی عظمت پیدا ہوگی۔ اور دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ سرکاری عہدیداران جب نماز جمعہ پڑھائیں گے تو عوام کے ساتھ گھل مل جائیں گے، عوام کے مسائل سنیں گے، عوام کے ساتھ ان کا رابطہ بڑھے گا، عوام کے مسائل ان کے سامنے آئیں گے تو وہ بااختیار ہیں، اس کے حل کرنے کے اختیارات رکھتے ہیں۔ ہر 8ویں دن جب اس طرح محاسبہ ہوگا، لوگ مسائل ڈسکس کریں گے تو یقیناً شہری مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، صوبائی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، قومی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔
گویا یہ ایک ایسا اجتماع ہے جس کے ذریعے سے حکمرانوں کا احتساب بھی کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو مسائل سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے حل کے لیے تجاویز بھی لی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے اجتماع کے موقع پر تمام علاقوں کے گورنروں کی کچہری کیا کرتے تھے، اور سب کو سامنے بٹھا کر عوام الناس سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ تمہیں اپنے جس گورنر سے کوئی گلہ ہے، شکوہ ہے، اعتراض ہے، کھڑے ہو کر بیان کرو۔ گورنرز پابند تھے اس بات کے کہ وہ ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ حج کا اجتماع انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام علاقے کے مسائل کو اس حج کے اجتماع کے موقع پر گورنرز کو سامنے بٹھا کر اس سے واقفیت بھی حاصل کرتے تھے، گورنرز جواب دہ بھی ہوتے تھے، اور پھر اس کا حل بھی تلاش کیا جاتا تھا۔ کسی کی کوتاہی ہوتی حکمران طبقے کی تو اس کی سرزنش کی جاتی تھی۔ گویا یہ مقدس اجتماع ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مقدس عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اس کے مسائل حل کرنا ہے، اس کو غربت سے نکالنا ہے، غلامی سے نکالنا ہے، پستی سے نکالنا ہے، اس کو لڑائی جھگڑے سے نکالنا ہے، خاندانی عصبیتیں ختم کرنی ہیں، قومی اور بین الاقوامی شعور پیدا کرنا ہے۔ جتنا اونچا عالم، بڑا افسر، حکمران جمعہ پڑھائے گا وہ قومی مسائل اپنے خطبے میں ڈسکس کرتا ہے، وہ بین الاقوامی مسائل ڈسکس کرتا ہے، اور اپنے خطبے کے اجتماع کو باشعور بناتا ہے، دنیا کے حالات سے اس کو آگاہ رکھتا ہے تاکہ اس کا شعور جامد نہ ہو، اس کے غور و فکر کی صلاحیت وہ بڑھے، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے سامنے وہ تمام حالات آنے چاہیے۔ تو جب باصلاحیت حکمران طبقہ، علماء کا باصلاحیت طبقہ جمعے کے اجتماع میں خطاب کرتا ہے تو یقیناً اس سے لوگوں کا شعور بلند ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ معمولی اجتماع نہیں ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کی ہیں جس میں بنیادی چیز مسلمانوں کے لیے یہ بیان کی جا رہی ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے دین میں استقامت پیدا کرو۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، توحید پر ایمان لایا۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب غیر اللہ کی غلامی کا انکار کرنا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی غلامی اختیار کرنا ہے۔ سیاست میں بھی اسی کی غلامی ہوگی، معیشت میں بھی اسی کی غلامی ہوگی، قانون میں بھی اسی کی غلامی ہوگی، تہذیب اور ثقافت میں بھی اسی کی غلامی ہے، تجارت بھی اسی کی غلامی میں صحیح ہوگی، خاندانی نظام بھی اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین اور حکم کے اور غلامی کے مطابق تشکیل پائے گا تو خاندان ترقی کرے گا۔ اگر قبیلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی حقوق کی ادائیگی کرے، انصاف پر قائم رہے، کسی دوسرے بھائی پر ظلم نہ کرے، دوسرے قبائل کے لوگوں پر ظلم نہ کرے، تو یقیناً قبائلی نظام کی اصلاح ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی قومی شعور ہے،
اگر کسی ملک میں 5 صوبے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، صوبائی عصبیت سے بچا کر اس کی قومی مسائل پر توجہ رکھنا، اجتماعی مسائل انسانیت کے حل کرنے کا شعور دینا، قوم میں ہم آہنگی پیدا کرنا، یکجہتی پیدا کرنا، حکم الہی کے تحت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تحت اگر انسانی سوسائٹی کا قومی نظام اللہ کی حاکمیت کے ماتحت قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی قومی انتشار پیدا نہیں ہوتا، کبھی قوم کا شیرازہ نہیں بکھرتا، کبھی کسی قوم کے، کسی صوبے کے، کسی خاندان کے مسائل اس طرح گھمیر نہیں ہوتے کہ اس کا حل ہی دنیا میں تلاش نہ کیا جا سکتا ہو۔ قومی نظام کا اچھا بنانا اور اس کے ذریعے سے قوم میں یکجہتی پیدا کرنا، وحدت پیدا کرنا، اس کی بھوک مٹانا۔ لڑائی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی قوم کے معاشی حقوق غصب ہوتے ہیں۔ قوم میں انتشار کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی قوم کے سیاسی حقوق، آزادی کے حقوق غصب ہوتے ہیں۔ قومی طور پر انسانیت میں جھگڑے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب اس کی قیادت گروہیت پسند ہوتی ہے، تنگ نظر ہوتی ہے، اجتماعی شعور سے عاری ہوتی ہے، وہ صرف اپنی جماعت کا، اپنے خاندان کا شعور رکھتی ہے اور اپنی قوم کے اجتماعی مسائل قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور حضرات خلفائے راشدین کی تعلیمات کی روشنی میں جب حل کرنے سے نااہل ہو جاتی ہے، اس کو پس پش ڈال دیتی ہے، تو خاندانی لڑائی بھی پیدا ہوتی ہے، قومی لڑائی بھی پیدا ہوتی ہے، مذہبی لڑائی بھی پیدا ہوتی ہے، مذہبی تنگ نظری پیدا ہوتی ہے۔ مذہب چند رسومات میں لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، یہ رسم کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، اس پہ فرقے بنتے ہیں، اس پہ جماعتیں بنتی ہیں، گروہیتیں پیدا ہوتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں صرف کر دیتی ہیں جو غیر اہم ہوتے ہیں۔ اہمیت والے جو کام ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر قرآن حکیم ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ تمہارا شعور انسانیت گیر، عالمگیر ہونا چاہیے، قومی ہونا چاہیے۔ جب عالمگیر شعور آتا ہے تو انسان اس مذہب کا مطالعہ کرتا ہے جو مذہب انٹرنیشنل سطح پر مسائل کے حل کرنے میں اصول دیتا ہے، قاعدے دیتا ہے، قوانین دیتا ہے، ایک سسٹم دیتا ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے، فطرت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر مسائل کے حل کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب مذہب فرسودہ ہو جاتا ہے، فطرت سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہ جھگڑے پیدا کرتا ہے ان چیزوں کے جو اس کے عزت اور وقار کے خلاف ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑیں گے، انسانیت کو قتل کریں گے، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں پیدا کریں گے، آپس میں لڑ کر اپنے ہی خاندانوں کو، اپنے مذہب کو، اپنی قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہوں گے۔ تو بنیادی چیز وہ شعور ہے جو قرآن حکیم ہمیں ہمارے مسائل کے حل کرنے کے لیے بطور نظام کے ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ اہلیت رہی کہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، حضرات خلفائے راشدین کے قائم کیا ہوا سیاسی نظام، معاشی نظام، مذہبی نظام، دین کی اشاعت کا نظام، عدالتی نظام اور تجارتی نظام، اس دور کے تقاضے کے مطابق انہوں نے قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا۔ مسلمان اگر اس کو رہنما بناتا ہے اور اسی کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے اس طریقہ کار پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا،
جو غلبہ دین کا 1000 سالہ دور کا تھا، تو مسلمان کبھی بھی زوال کی طرف نہ جاتا۔ ہم پہ زوال اس لیے آیا کہ ہم نے قرآن حکیم کی تعلیم سے ناواقفیت، جہالت پیدا کر لی۔ اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں اس طریقۂ کار سے جس کے ذریعے سے ہماری دکان ٹھیک ہو جائے، ہماری زراعت ٹھیک ہو جائے، ہماری تجارت ٹھیک ہو جائے، ہماری عدالت ٹھیک ہو جائے، ہمارا ایک نظام اتنا بہترین بن جائے کہ ہم دنیا کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی تجارت کو دیکھ کر، اس کی زراعت کو دیکھ کر، اس کے کاروبار کو دیکھ کر یقیناً دنیا کے لیے نمونہ نہیں پیش کیا جا سکتا کہ اس کے ذریعے سے دنیا ہم سے رہنمائی لے کر دنیا کے اندر اپنے اجتماعی مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ دیگر جتنے مذاہب ہیں ان میں نہ سیاسی مسائل کا حل آج ہے، نہ معاشی مسائل کا حل ہے۔ آپ یہودیت کے مذہب کا آج مطالعہ کریں، وہ مسائل حل نہیں کر سکتا، اسی لیے ان کے ہاں کاروبار سارا حرام معیشت پر ہوتا ہے۔ آج ہم پیپسی کولا پیتے ہیں، 7 اپ پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، لیور برادرز کی جو ہیں وہ ہم اشیاء استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو یہودی کمپنی ہے جو لوٹ کھسوٹ کرتی ہے۔ 10 روپے کی پیپسی کی بوتل 110 روپے میں دیتی ہے، مہنگی پڑتی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد قرآن حکیم بیان کرتا ہے حریص ہونا، لالچی ہونا۔ وہ طمع پسند ہو گئے، ان کے اخلاق بگڑ گئے۔ یہودیت آج وہ مذہب نہیں ہے جو دنیا کو یہودی بننے کی دعوت دیتا ہو۔ یہودیت چند خصلتوں کا نام ہے۔ ہم غلط ہیں یہودی کہہ کر ہم گویا کہ ایک نفرت کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ مذہب یہودیت تو برحق ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے ذریعے سے آیا ہے، اس کی تائید تو عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اس کی تائید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ آسمانی کتاب کا نازل کردہ مذہب ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پر نفرت پیدا کرتے ہیں اور اشیاء انہی کی استعمال کرتے ہیں، سیاست انہی کی استعمال کرتے ہیں، انہی کے دیے ہوئے معاشی نظام پر چلتے ہیں۔ سود کو حلال کون قرار دیتا ہے؟ تو عجیب ہمارا معاملہ ہے، مذہب کی نفرت پیدا کریں گے اور پورا نظام حیات اپنا اسی مذہب کے پیروکاروں کے اتباع میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، تم ان کے جوتوں کے برابر جیسے جوتے ہیں اسی کے قدم بقدم تم نے ان کا اتباع کرنا ہے۔ اب کس چیز میں اتباع ہوتا ہے؟ معاملات میں ہوتا ہے، اخلاقیات میں ہوتا ہے۔ بد اخلاق بنیں گے۔ آج وہ یہودی خصلتیں جو قرآن حکیم جس کی مذمت کرتا ہے مسلمان میں پیدا ہو گئی۔ سود یہ کھا رہا ہے، حریص یہ ہے، لالچی یہ ہے، بخیل یہ ہو گیا، متکبر یہ ہو گیا، انسانیت دشمن یہ بن گیا، اس کی اجتماعیت ٹوٹ چکی، تو اس سے بڑی اور کیا یہودیت کی خصلتیں ہوتی ہیں؟ تو یہودیت مذہب نہیں، آج یہودیت خصلتوں کا نام ہوتا ہے۔ ہم شکست کھا گئے اس سے، اس کے معاشی نظام میں، اس کی کمپنیز کے نظام میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بھوک ناچ رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے، 80-90% آبادی بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئی ہے۔ آج عداوتیں، دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہود و نصارہ اس لیے نااہل ہوئے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، گروہیتیں پیدا کرتے ہیں۔ کوئی بھی مذہبی جماعت جب اپنی مذہبی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے پھر وہ انتشار کا شکار ہوتی ہے، افتراق کا شکار ہوتی ہے، اس کی اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کا نظام تشکیل دیا، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اس کے مقابلے کا اور کوئی نظام نہیں تھا، نہ یہودیوں کا تھا، نہ نصارہ کا تھا، نہ ہندوؤں کا تھا، نہ کسی پارسی مذہب کا تھا، نہ بدھسٹ اس کے سامنے ٹھہر سکے، نہ یونانی ٹھہر سکے، نہ رومی ٹھہر سکے۔
سارے فلاسفر اس کے مقابلے پر ناکام ہو جاتے ہیں، سارے فرسودہ مذاہب اس کے مقابلے پر مغلوب ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا کو خوشحالی دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، انسانیت کو اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے۔ آج ہم دین اسلام کے غلبے کے صدقے کے نتیجے میں اس بر صغیر کے خطے میں مسلمان بیٹھے ہیں، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے موجود ہیں۔ افریقہ میں دین جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، آدھے سے زیادہ یورپ میں دین جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم دنیا کو ایک خوشحالی دے رہے تھے، ترقی دے رہے تھے، امن دے رہے تھے، کوئی قتل نہیں ہوتا تھا۔ 50 سال میں کوئی ایک آدھا قتل ہو جاتا تو یہ کہا جاتا تھا کہ آج سرخ آندھی آئے گی، اور آتی تھی۔ اور آج انسانوں کو مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، گاجر مولی کی طرح اس کو قتل کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اپنے ملک پر قرآن حکیم کے نظام کو چھوڑ دیا اور نظام دشمن غالب کر لیا، نظام انگریز غالب کر لیا۔ سیاست اس کی ہے، معیشت اس کی ہے، تجارت اس کی ہے، تہذیب اس کی ہے، قانون اس کا ہے، ثقافت اس کی ہے، اور ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ نہ تہذیب ہماری، نہ قانون ہمارا، نہ سیاست ہماری، نہ معیشت ہماری، نہ عدالت ہماری۔ 90-95% مسلمان ہو اور امریکہ اور برطانیہ کے قوانین پہ چلتا ہو، یہودیت کی خصلتوں کو اختیار کرتا ہو، فرقہ واریت کا راستہ اختیار کرتا ہو، تو آپ مجھے بتائیے اس قوم کی عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب یہود و نصارہ اللہ کی نگاہوں سے گر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، اس کو پشے پٹ ڈال دیتے ہیں، تو آج مسلمان قرآن حکیم کو چھوڑ کر کیوں پستی میں نہیں جا سکتا، ذلت میں نہیں جا سکتا، کیوں غلام نہیں بن سکتا، کیوں مسائل کا شکار نہیں ہو سکتا؟ نعمت کی ناقدری سے ہی زوال آتا ہے کسی قوم پر۔ اگر وہ نعمت کی قدر کرے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کی تشکیل کرے تو کبھی کسی قوم پر زوال نہیں آتا۔ تو آج مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لیکن عدالت میں جاتا ہے تو برطانوی سامراج پہ چلتا ہے، لباس پہنتا ہے تو برطانوی سامراج کا پہنتا ہے، کسی انگریز کا پہنتا ہے۔ مشرقی تہذیب ختم کر دی، اپنی عزت اور وقار کا راستہ ختم کر دیا، تو نتیجہ آج کیا نکلا؟ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے، گیس کا بل نہیں ادا کر سکتے، بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، تعلیم مہنگی، علاج مہنگا، کاروبار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دشمن کے کاروبار کے غلبے کے نتیجے میں آج مسلمان کی یہ حالت کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ ہم نے دین پر استقامت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دین پر استقامت کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، مضبوطی کے ساتھ اپنے دین کو نہیں پکڑو گے، تو یاد رکھو غلامی آئے گی، ذلت آئے گی، غربت آئے گی، انتشار آئے گا، افتراق آئے گا، لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے۔ ہم نہیں لڑ رہے، ہمیں وہ نظام لڑا رہا ہے جس کے ہم غلام بن گئے۔ نظام دنیا میں لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور فتنوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جب دنیا میں نظام غلط آتے ہیں تو فتنے پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ نے اور انکار کیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے خلاف ہم نے فوج کشی کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت عمر جیسے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہم ہو سکتا ہے اتنی بڑی چیز کو برداشت نہ کر سکیں، آپ اس فیصلے کو تھوڑا سا لیٹ کر دیں۔ حضرت اسامہ کا لشکر جا رہا ہے جہاد کے لیے، جس نے رومیوں سے جہاد کرنا ہے، انٹرنیشنل جہاد کرنا ہے، دین غالب کرنا ہے، یہ فیصلہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ لیٹ کر دیں، ابھی نہ جائے لشکر۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر، تو دور جاہلیت میں بہادر تھا، آج تو بزدلی دکھاتا ہے۔ اگر یہ ایک رسی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
زکوٰۃ کی دیتے تھے، آج یہ اس کا انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ اس فتنے کا میں نے خاتمہ کرنا ہے۔ نبوت کا جعلی نبی پیدا ہوئے، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، آپ نے ان کے مقابلے پر ان فتنوں کا خاتمہ کیا۔ جب نظام درست ہوتا ہے تو فتنے پیدا ہوتے ہیں تو خاتمہ کر دیتا ہے، اول میں تو پیدا ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور جب کسی سوسائٹی کا نظام غلامی کا آ جاتا ہے، ظلم کا آ جاتا ہے، تو فتنے پیدا کیے جاتے ہیں۔ خود پیسے دے کر مرزائیوں کو پیدا کیا جاتا ہے، کوئی پرویزیوں کو پیدا کیا جاتا ہے، کوئی دہریوں کو پیدا کیا جاتا ہے، کوئی مستشرقین کو پیدا کیا جاتا ہے، مذہبی جماعتیں تنگ نظر پیدا کی جاتی ہیں، گروہیتیں پیدا کی جاتی ہیں، نظام ظلم میں گروہیتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور نظام عدل میں گروہیتوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ جس کے پیچھے نظام کی طاقت موجود ہو، آپ اس فتنے کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں 150 سال ہو چلے ہیں مرزائیت کے فتنے کے پیچھے، پاکستان بننے سے آج تک لگے ہوئے ہیں، یہ فتنہ پھر ہمارے سے ختم نہیں ہوتا۔ فتنہ یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی وہ طاقت ہے جس نے اس کی آبیاری کرنی ہوتی ہے، اس درخت کو پانی دینا ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم دہریت کے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انکار حدیث کے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج ہم اقلیتوں اور اکثریتوں کے جھگڑے میں پڑ گئے، ہماری ان ساری نگاہیں آپس کی جنگ میں الجھ کر جو غالب طاقت تھی، آج اس کا شعور ہم نے ختم کر دیا ہے۔ غالب تو نظام انگریز ہے، نظام امریکہ ہے، نظام برطانیہ ہے، تو پھر ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اہل حدیث لڑ پڑیں، سنی شیعہ لڑ پڑیں، اور یہ ایک دوسرے پر غالب بھی آ جائیں، تو کیا دین غالب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ غلبہ نہ شیعہ کے نظام کا ہے نہ سنی کے نظام کا ہے، غلبہ تو اس ملک کے اوپر انگریز کے نظام کا ہے، برطانیہ کے نظام کا ہے۔ اس کی یلغار سیاست میں ہے، اس کی یلغار معیشت میں ہے، اس کی یلغار عدالت میں ہے، اس کی یلغار اجتماعی امور میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، جماعتوں میں ہے۔ جن جماعتوں کے آپ پیچھے لگے پھرتے ہو، ان کے قائدین تو آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے قائدین کو تو لارڈ میکالے کا نظام پڑھایا جاتا ہے، ان کے قائدین کو تو سوسائٹی میں دہریہ بنانے کی تربیت دی جاتی ہے، مذہب پر اعتراضات کرائے جاتے ہیں۔ جن کی قیادت میں تم چل رہے ہو، تم بتاؤ تو صحیح، وہ آزادی اور حریت کی قیادت ہے یا غلامی کے دور کا تسلسل ہے؟ آج ہم غلامی کے نظام میں رہنے کی وجہ سے اپنے مذہبی شعار کو ختم کر چکے۔ سب سے بڑا شعار قرآن حکیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بیت اللہ ہے، نماز ہے۔ 90% 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو۔ ہم اس نظام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ قرآن حکیم کہتا ہے جس قوم میں سود کا نظام غالب آتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ہم نے اس سے بڑی اور نافرمانی کیا کرنی ہے؟ اللہ کی بھی نافرمانی، کیا اس سے توہین نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی، کیا اس سے توہین نہیں ہوتی؟ دشمن آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم دہریت کے نظاموں کو اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہیں اور لڑ رہے ہیں آپس کے اندر۔ یاد رکھو، دین شعور پیدا کرتا ہے، ان لڑائیوں کو مٹاتا ہے، ان لڑائیوں پر عدل و انصاف کو غالب کرتا ہے، انسانیت کے اجتماعی مسائل کو حل کرتا ہے۔ ہم نااہل نماز پڑھنے میں نہیں ہیں، ہم دین کی سیاست میں نااہل ہیں، ہم دین کی معیشت میں نااہل ہیں، ہم دین کے عدالتی نظام میں نااہل ہیں۔ غلبہ 3 ہی چیزوں سے بڑا ہوتا ہے۔ آزادی پہلا اصول ہوتا ہے، جس کا عدالتی نظام بگڑ جائے وہاں دین نہیں بچا کرتا، جس کا سیاسی نظام بگڑ جائے وہاں آزادی کا تحفظ نہیں ہو سکتا، جس کا معاشی نظام بگڑ جائے وہاں غربت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اس میں ناکام نظر آتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ ہماری سیاست فیل، ہماری معیشت فیل، ہماری عدالتیں فیل، ہماری جماعتیں فیل، ہمارے ادارے فیل۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی انجام تھا یہود کا، یہی انجام تھا نصارہ کا، یہی انجام تھا ہندوازم کا، یہی انجام تھا کسی
قیصر اور کسریٰ کے نظاموں کا کہ جب وہ دنیا کے اجتماعی مسائل کو حل نہ کر سکے تو دنیا میں انقلابات کا تقاضا پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو کیا حالات ہیں؟ قیصر و کسریٰ کا نظام ظلم کر رہا ہے، غلاموں پر پہاڑ ظلم کے توڑے جا رہے ہیں، 80-90% آبادی غربت کا شکار ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں 2 خرابیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے نظاموں کی۔ قیصر و کسریٰ کے نظاموں کی سیاست خراب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اقتصادیات خراب تھی۔ مذہب کو استعمال کرتے تھے اپنی غلط سیاست کے لیے، اعلیٰ کار بنا دیا، جیسے آج ہم نے اپنے مذہب کو غلط انگریز کی سیاست کا اعلیٰ کار بنا دیا۔ وہ اعلیٰ کار مذہب یہودیوں کا، وہ اعلیٰ کار مذہب نصارہ کا، جو قیصر روم اور کسریٰ ایران کے ظلم کے مقابلے پر کوئی مذہبی بنیاد پر عدل و انصاف کی بات نہیں کرتا تھا، ان سے صلح کر کر چلتا تھا۔ بڑی خرابی یہ تھی۔ بادشاہوں میں تعیشات پیدا ہو گئے، حکمران طبقہ عیش میں مبتلا ہو گیا۔ آج کے دور کی پجارو اس دور کا ہاتھی ہوتا تھا، حکمران ہاتھیوں پہ نکلا کرتے تھے قارون کی طرح، اور عوام الناس پر ٹیکس لگایا کرتے تھے، اپنی تعیشات کے لیے محلات بنایا کرتے تھے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے۔ عوام الناس 18-20 گھنٹے کام کر کے بھی اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتی تھی اور غربت کا شکار رہتی تھی، اور حکمران طبقہ تعیشات میں مبتلا تھا۔ آج اس کو سمجھنا کیا مشکل ہے۔ آپ کا حکمران طبقہ 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے، کئی کروڑ کی گھڑیاں باندھتا ہے، کئی لاکھ کا لباس پہنتا ہے، لاکھوں روپے کے جوتے پہنتا ہے، اس کے تعیشات کی انتہا ہے۔ 10 مکان ہو، 20 مکان ہو، محلات ہوں، مفت ہر چیز استعمال کرتا ہے، اور 20 کروڑ کی آبادی آج غربت اور بے کسی کے عالم میں بلبلا رہی ہے۔ ہمیں کیا مشکل ہے آج نظام قیصر کو سمجھنا، نظام کسریٰ کو سمجھنا آج ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں آج اس دور میں جب شہزادے عیاش ہو گئے عالمگیر کے بعد کہ آج تمہارے شہزادے شراب پینے لگے ہیں، آپس کی لڑائیوں میں الجھ گئے، اقتدار کی جنگ پیدا کر لی، کوئی مرہٹوں کو ساتھ ملاتا ہے، کوئی جاٹوں کو ساتھ ملاتا ہے، کوئی راجپوتوں کو ساتھ ملاتا ہے، کوئی کسی کی بیساکھی پر چلتا ہے، اور نظام ظلم کو قائم کرنے لگ گئے تو تم پر زوال آ گیا۔ یہ ایسا ہی نظام تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیصر روم کا نظام تھا اور کسریٰ ایران کا نظام تھا۔ آج ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ہمارا حکمران طبقہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے، اس نے تعیشات کی انتہا کر دی ہے۔ میں نے پڑھا کہ پورے ہندوستان کے اندر 5000 گاڑیاں ہیں جو سرکاری پیٹرول ڈلواتی ہیں، اور پاکستان کے اندر 25 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، 25 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ ہماری معیشت رہی، نہ ہماری سیاست رہی، نہ ہمارا قانون رہا، نہ ہماری تہذیب رہی، تو پھر کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ وہ قومیں ہی تو جہنم میں جاتی ہیں جن کی سیاست بگڑتی ہے، جن کی معیشت بگڑتی ہے، جن کا اجتماعی نظام بگڑتا ہے۔ جس نے دنیا کو جہنم بنا دیا وہ آخرت کی جنت کا کیسے امیدوار ہو سکتا ہے؟ جہاں دنیا میں بددیانتی غالب ہو، تکبر غالب ہو، خیانت غالب ہو، جھوٹ غالب ہو، نفرتیں غالب ہوں، عداوتیں دشمنییں غالب ہوں، وہ جنت کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اس کے لیے تو جہنم ہے، وہاں اس کا شفا خانہ ہے، وہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، اس سے نکالنا ہے، آپریشن کرنا ہے، اور پھر جا کر آگے بعد کی بات ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ آج مسلمان کیوں زوال کی طرف جا رہا ہے، کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہے؟ اس نے قرآن حکیم کا نظام اپنے ہاتھ سے نکال دیا، چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، آج جس خانقاہ کے سجادہ نشین آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہمارے مربی پیر و مرشد شاہ سعید احمد رائے پوری یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ امام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں آج اس نوجوان کی تربیت کر کے یہ بتاتے ہیں گھر کا نظام شریعت پہ کیسے چلایا جاتا ہے، قبیلے کا نظام کیسے شریعت کے اصولوں پہ چلایا جاتا ہے، قوم کا نظام
कैसे शरीयत के उसूलों पे चलाया जाता है, बैनुल अक़वामी निज़ाम के क्या उसूल कायदे ज़ाब्ते हैं जिससे आज दुनिया की आप भूख कुरान हकीम की तालीम की रोशनी में मिटा सकते हैं। इंसान के कौन से औसाफ हैं जिससे ये इज़्ज़त हासिल करता है, पाकीज़गी इसके अंदर कैसे आ सकती है, आजिज़ी इंकिसारी कैसे आ सकती है, सब्र व क़नाअत कैसे आ सकता है, एक दूसरे की हमदर्दी, मोहब्बत और भाईचारा कैसे पैदा हो सकता है। हम इन तमाम तालीमात को वलीउल्लाह निज़ाम फ़िक्र की रोशनी में आज नौजवान शाह साहब के तालीमात को सीखता था। वो बानी तंजीम फ़िक्र वलीउल्लाही, वो बानी इदारा रहीमिया, वो आज़ादी और हुर्रियत के मुजाहिद हज़रत अक़दस शाह सईद अहमद रायपुरी की मेहनत के नतीजे में आज हम में निज़ामों का शऊर पैदा हो रहा है, दुश्मन की सही पहचान हासिल हो रही। जो कौम अपनी दुश्मन को नहीं पहचान सकती वो कभी दुश्मन की साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकती। हम आपस की लड़ाई में बड़े तेज़ हैं, बरेलवी कहाँ से हमला करता है, देवबंदी कहाँ से हमला करता है, इसको कैसे जलील और रुसवा करना है, शिया को कैसे जलील और रुसवा करना है। कभी सोचा है आपके मुल्क पर अमरीकी बरतानवी साम्राज्य का गलबा है, इसके खिलाफ हमने कैसे जिद्दोजहद करनी है। गलबा तो ना बरेलवियों का है, ना देवबंदियों का है, ना कोई फ़िक़ा जाफरिया का है, ना फ़िक़ा हनफी का है, ना फ़िक़ा शाफ़ी का है। गलबा है तो फ़िक़ा अंग्रेज़ का है, जिसने आज हमें ये दिन दिखाया कि हम गुर्बत की इंतहा पर पहुँचकर अपनी सारी सलाहियतों को ज़ाय कर चुके हैं। हमारी फ़िक्र की सलाहियत जामिद है, अक़्ल और शऊर की सलाहियत जामिद है, हमारा मुल्क जामिद है, हमारी सियासत जामिद है, हमारी मईशत जामिद है, हमारी इबादत हमें जज्बे हुर्रियत और आज़ादी पैदा नहीं करती। हमारी इबादत आज आज़ादी का नज़रिया देकर एक वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ मशगूल नहीं करती। हम तागूत के सामने झुकते हैं, थानेदार से डरते हैं, AC से डरते हैं, ब्यूरोक्रेट से डरते हैं, हुक्मरान से डरते हैं, हम बड़े अफसर से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं। कहाँ के तागूतों के पीछे चलकर तुम अपनी इबादत की सारी तासीर को ख़त्म करते हो। सहाबा मुकाबला करें कैसरो किसरा का, उलमा मुकाबला करें बरतानवी साम्राज्य का, उलमाए रब्बानी मुकाबला करें उस सल्तनत बरतानिया का जिसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। तुम आज 90% मुसलमान हो पाकिस्तान में और मुकाबला अंग्रेज़ का नहीं कर सकते। बुज़दिल बना दिया हमें। नतीजा आज क्या निकला कि जो कुछ हमारे हालात हैं ये ग़ुलामी का नतीजा है, ये हमारे हालात हैं दीन से दूरी का नतीजा है। दीन गालिब हो तो ज़िंदगी का हर शोबा तरक्की करता है, जब दीन मग़लूब हो हर शोबा तनज़्ज़ुल में चला जाता है। मदरसा फ़ेल है, खानक़ाहें फ़ेल हैं, तबलीग फ़ेल है, हमारे बड़े बड़े उलमा फ़ेल हैं। क्या बढ़ रहा है? बेहयाई, फ़हशा, मुनकरात, नाजायज़ हरामखोरी, शराबखोरी, सूदखोरी। इतने बड़े हमारे पास नेटवर्क है मदारिस का, जमातों का, इतना बड़ा नेटवर्क है खानकाहों का, और फिर बुराई गालिब है, फ़हशा गालिब हैं, मुनकरात गालिब हैं। क्यों? इसलिए कि मरकज़ दुश्मन के हाथ में है। मरकज़ दुरुस्त होता है तो फिर नीचे सारी खराबी ख़त्म हो जाती है। हर पैगंबर आकर फ़िरऔन को दावत देता है, इज़्हबिला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। खराबी की जड़ आवाम में नहीं होती, खराबी की जड़ फ़िरऔन में होती है, नमरूद में होती है, शद्दाद में होती है, क़ारून में होती है, कैसर रूम में होती है, किस्रा ईरान में होती है, अबू जहल में होती है, अबू लहब में होती है, उतबा और शैबा में होती है। ये तो हुक्मरान तबका था, ये कोई आम तबका था। सबसे पहले दावत आप अबू जहल को दे रहे हैं, अबू लहब को दे रहे हैं, उतबा शैबा को दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पहले दावत किसको दे रहे हैं? फ़िरऔन के पास जाओ, उसने कौम को ग़ुलाम बनाकर इनकी सलाहियतों को तबाह कर दिया, इनकी इस्तेदादों को ख़त्म कर दिया। न इबादत की इस्तेदाद रही, न इनमें तौहीद की इस्तेदाद रही, न इनमें जज्बे तरक्की बाकी रहा। ग़ुलामी तरक्की का जज्बा ख़त्म कर देती है, ग़ुलामी इस्तेदादों को तबाह व बर्बाद कर देती है। आज इसी का निज़ाम हमारे सामने मौजूद है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारी सलाहियतें आज हमारे निज़ाम ने तबाह की हैं, हमारी सलाहियतें आज हमारे इस ग़ुलामी के निज़ाम ने तबाह की हैं। हमारा फ़र्ज़ है हम ज़िंदा करें इमाम इनक़लाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के उसवा हसना को,
آج کے حسبے کو ہم زندہ کریں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی روح کو، ان کے پروگرام کو زندہ کرو۔ آج ضرورت ہے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ اسماعیل شہید، شاہ سید احمد شہید اور بڑے بڑے علماء ربانی جنہوں نے صحیح راستے کا انتخاب کر کے غالب دشمن کا مقابلہ کیا اور مغلوب کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ہم 90% ہندو میں رہتے تھے، لیکن غالب انگریز آ گیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے علماء نے ان سے صلح کر کے غالب کا مقابلہ کیا۔ آج غالب نظام انگریز ہے، ہم اس کے مقابلے پر ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری اجتماعیت اس مرکزیت کے قائم کرنے پہ ہو کہ دین اسلام کا نظام عدالت میں غالب آنا چاہیے، سیاست میں غالب آنا چاہیے، معیشت میں غالب آنا چاہیے، تہذیب و ثقافت میں غالب آنا چاہیے، گھر میں غالب آنا چاہیے اور بین الاقوامی سطح پر غالب آنا چاہیے۔ جب یہ شعور پیدا ہوگا تو استقامت سے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، آزمائشوں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں ہم اس کو دنیا کی جنت دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے اچھے میزبان بن جاتے ہیں۔ جنت میں اللہ میزبان ہے، جنت مہمان خانہ ہے، اور ترقی کرتے کرتے انسان شؤون الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی ترقی کو کوئی انتہا نہیں ہوتی اور پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ آج آخر میں یہ عرض کر دوں، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جب قوم میں انتشار آ جائے، جب قوم غلام بن جائے، جب اس کی سیاست، معیشت، سماجیات اس کی نہ رہیں، اس وقت اس کے مسائل کا حل دور اول کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ اس دور کے نہ علماء اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، نہ پیر کر سکتے ہیں، نہ سیاست دان کر سکتے ہیں، نہ کوئی لیڈر کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو قرآن حکیم کہتا ہے تم نے اگر زوال سے نکلنا ہے تو تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، دین حنیف پر ہیں۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ابراہیم کی تعلیم پر آ جاؤ، اسماعیل کی تعلیم پر آ جاؤ، اسحاق کی تعلیم پر آ جاؤ، یعقوب علیہ السلام کی تعلیم پر آ جاؤ۔ تم آج اپنے یہود و نصارہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہو اور فرقہ واریت سے نکل سکتے ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب قرآن حکیم یہود و نصارہ کو زوال سے نکالنے کے لیے دعوت دیتا ہے دین حنیف کی طرف لوٹنے کی، میں بھی آج کہتا ہوں کہ اگر تم پہ زوال آ رہا ہے تو تم نے اگر زوال سے نکلنا ہے تو خلفائے راشدین کے دور کا مطالعہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ تم نے زوال سے نکلنا ہے تو قرآن حکیم سے جڑ جاؤ، آج بھی تم زوال سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہو۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ کہاں آج ہم آپس میں الجھے ہوئے، ہم سے نوجوان پوچھتا ہے بریلوی کے دین کو غالب کرو گے، دیوبندی کے دین کو غالب کرو گے؟ دیوبندیوں میں بھی 50 فرقے ہیں، بریلویوں میں بھی 50 ہیں، تم نے دین لانا کس کا ہے؟ میں اپنے نوجوان سے کہتا ہوں چھوڑو اس بات کو۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے نظریے کی روشنی میں آج تم خلفائے راشدین سے تعلق پیدا کرو، آج تم قرآن حکیم سے اپنا تعلق جوڑو۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن حکیم کی تفسیر بیان کی ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ وہ سسٹم کو سمجھاتے ہیں اور قرآن حکیم کے نظام کو غالب کرنے کا صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ آج نوجوان کو اگر اس دہریت کے سیلاب سے بچانا ہے، اس بے دینی کے سیلاب سے بچانا ہے، سیلاب بے دینی کا ہے، سیلاب دہریت کا ہے، نہ بریلویت کا ہے نہ دیوبندیت کا ہے۔ یہ تو اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں۔ سیلاب یونیورسٹی سے آ رہا ہے، سیلاب کالج سے آ رہا ہے، سیلاب سیاست سے آ رہا ہے، سیلاب معیشت سے آ رہا ہے، سیلاب قانون عدالت سے آ رہا ہے۔ یہ ادارے خراب ہیں تو ساری قوم خراب ہے، یہ ادارے آج صحیح ہو جائیں تو ساری قوم صحیح ہو سکتی ہے۔ تو کون سا مشکل راستہ ہے؟ آسان راستہ ہے۔ جب تم استقامت اختیار کرو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس دعوت کی ضرورت ہے، اس دعوت کی ضرورت ہے۔ آج اس دعوت کو ہم چھوڑ چکے، یہ سنت ہم مردہ کر چکے۔ آپ کی دعوت یہود و نصارہ کے اصلاح کی، ان کو دین حنیف سے جوڑنے کی تھی، مشرکین مکہ کی اصلاح کی دین حنیف سے جوڑنے کی تھی، مسلمانوں کی اصلاح کی دین حنیف سے جوڑنے کی تھی۔
آج ہم دین سے نہیں جوڑتے، جماعتوں سے جوڑتے ہیں، گروہیتوں سے جوڑتے ہیں، شخصیتوں سے جوڑتے ہیں، کسی پیروں سے جوڑتے ہیں، کسی سیاسی لیڈر سے جوڑتے ہیں۔ آج ہم نے دین کی سیاست سے جڑنا، دین کی معیشت سے جڑنا، دین کے نظام عدالت سے جڑنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی شکست کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور غلبہ دین کا صحابہ والا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔